بہترین آپ کا عمل خاموش رہنا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا آپ خاموش رہیں گے اتنی آپ کی زبان کم چلے گی۔ دیکھیے، زیادہ بولنے سے گناہ بڑھتے ہیں، زیادہ بولنے سے جھوٹ مارا جاتا ہے، زیادہ بولنے سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وہ کسی سیانے نے بہت پہلے کہا، ایک سوکھتے ایک چپ کہ 1000 سکھ۔ زبان پر کنٹرول کریں۔ ہم وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، بدتمیزی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہم حاسد فاسق بھی ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ قیامت سر پہ آئی ہوئی ہے۔ خون میں فرق کیوں آ رہا ہے؟ بھائی بہن سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ ایک مفتی اپنی 3 بیویوں کو طلاق دے کر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے، کیوں؟ دولت مند لوگ، ان کی طلبی لڑکی ہے، نئی لڑکی نئی لڑکی نئی لڑکی۔ صدقے جاؤں اللہ پہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی برکات میں قیامت کے نزدیک اٹھا لوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے نزدیک جتنی میں آپ تم لوگ قرآن پاک پڑھ کے مجھے منانے کی کوشش کرو گے، میں اس کی برکات اٹھا لوں گا۔ پھر جب موت نظر آتی ہے تو تم پھر یہ توبہ توبہ کرتے ہو۔ یہ سب مکاریاں چلاکیاں ہیں۔ اب پھر دیکھیں، ایک تو آپ نے فصل کاٹتے ہیں، بیج پہلے بوتے ہیں، پھر فصل کاٹتے ہیں۔ ایک درخت لگاتے ہیں، اس میں پھل لگتا ہے، اسے آپ ہر سیزن میں اس کا پھل کھاتے ہیں، وہ مسلسل آپ کو پھل دیتا رہتا ہے۔ فصل جو آپ بیچتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے فصل کا کام، جو آپ نے بیج ڈالا وہ آپ نے کاٹنا ہے۔ پک جائے گی جب فصل تو آپ کاٹ لیں گے، اور کاٹنا ہے آپ کو۔ اور دوسرا، جو درخت کی بات ہے وہ پھل دیتا رہتا ہے، آپ کھاتے رہتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے دماغ کیوں گھوم گئے ہیں؟ ہم دولت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم عورت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ 2 چیزیں ہمیں برباد کر رہی ہیں، دولت اور عورت۔ بھائی، اس تار میں اگر بہن کا شوہر مر گیا، میں اس کی جائیداد کیسے ہتھیاؤں اور اس کو اتنا بے بس کر دوں کہ وہ میری محتاج بن جائے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بچے تو آج اپنی بہن کے ساتھ ایسا کام کر رہا ہے، کل جو تیرا بیٹا ہے، جو تیری بیٹی ہے، اس کے ساتھ کون کرے گا؟ گیو اینڈ ٹیک تو چلتا ہے۔ قیامت کا اپنے دل میں خوف رکھیں،
اگر ہو سکتا ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لیں. اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے تو آپ کی مرضی ہے، بدبختی ہے، بد نصیبی ہے. آج باپ کے ہوتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ باپ کا نہیں ہے؟ یہ جھوٹ ہے جی. اس کے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے تو لعنت ہے اس شخص پر جس نے یہ نام رکھا، اور لعنت ہے اس بیٹے پر جس نے اپنے باپ کا نام مٹا کر کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی تمام فرشتوں کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو کہہ کے اس شخص پہ لعنت بھیجیں جو یہ حرکات ہمارے پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو لے کے پالا تھا، تو آپ بڑے معصوم تھے. آپ نے اپنی ولدیت زید بن محمد، تو 21ویں سپارے میں ایک صورت ہے احزاب، اس کے بالکل سٹارٹنگ میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو میسج دیا کہ اس کو تو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، بھائی بنا لے، دوست بنا لے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نام کے، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام نہ دو. یعنی نبی کو یہ میسج مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے. ایسے لاکھوں، پتہ نہیں کتنے بچے ہیں ہاسپٹل سے منت سماجت کر کے یا گھر میں جا کے آپ کے پاس اتنی بیٹیاں ہیں اور میرے پاس تو میرا اللہ نے مجھے اولاد نہیں دیا، آپ ایک مجھے بیٹی دے دیں، یا آپ کے اتنے بیٹے ہیں کہ بیٹا مجھے دے دیں. وہ بیٹا لے کے اپنی ولدیت دے دیتے ہیں. دینے والا بھی بد نصیب، لینے والا بھی بد نصیب. کوشش کریں، اچھے عمل کریں. آپ اس دل کو صاف اور پاک رکھیں. اگر آپ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاک اور صاف اور بہت کچھ عطا کر دے گا. خود اپنے آپ کا بیڑا غرق نہ کریں، بد نصیب نہ خود کو بنائیں. یہ آپ کے لیے ایک میسج تھا، شاید آپ لوگ سمجھ جائیں، شاید آپ کو یقین آ جائے کہ قیامت بالکل سر پہ ہے. اپنے تو دم کا بھروسہ نہیں بیٹا، کب مجھے رخصت ہونا ہے دنیا سے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، جو ینگ بچے ہیں یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں. 2041 میں اتنے شدید قیامت کے آثار نظر آئیں گے کہ لوگوں میں بہت افراتفری پائی جائے گی. اس کے بعد آپ 10 سال لگائیں، 20 سال لگا لیں، میکسیمم 60 تک فنش ہو جائے گی دنیا. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے. اللہ ہمیں ہر بہت سی برائیوں سے بچائے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.